نیشنل ایکشن پلان اجلاس انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی گئی۔ ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ اعلامیہ کے مطابق سیاسی اور سفارتی دائرہ کار میں علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکی جائیں گی۔ اہم خبر نیشنل ایکشن پلان اجلاس میں انسداد دہشت گردی کے لیے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ملک سے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ناگزیر ہے۔ سیاسی اور سفارتی دائرہ کار میں علاقائی تعاون کے ذریعے دہشت گردوں کی سرگرمیاں روکی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کی سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، سروسز چیفز، وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے سے آپریشن عزم استحکام کی منظوری۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے متعلقہ محکموں کو نئے SOPs جاری۔ فورم نے انسداد دہشت گردی کی جاری مہم اور داخلی سلامتی کی صورتحال کا ایک جامع جائزہ لیا۔ اجلاس میں کچھ اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے خامیوں کی نشاندہی کرنے پر زور دیا گیا۔ اجلاس نے مکمل قومی اتفاق رائے سے انسداد دہشت گردی کی ایک جامع اور جاندار حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلح افواج کی متحرک کوششوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مکمل حمایت سے آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے مقدمات میں رکاوٹ بننے والے قانونی خلا کو دور کرنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے گی۔ فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی جنگ ہے اور یہ قوم کی بقا اور بہبود کے لیے بالکل ضروری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ پیچیدہ ہے۔ گزشتہ 2.5 دہائیوں سے دہشت گردی کے مسئلے نے سر اٹھایا۔ قومی سلامتی کا مسئلہ کافی عرصے سے نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ ریاست کی عملداری کو پوری قوت سے نافذ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پائیدار ترقی کے لیے ملک میں آئین و قانون کی عملداری ضروری ہے۔ دہشت گردی میں مبتلا غیر مستحکم ریاست میں اچھی معیشت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صوبائی حکومتیں سیکیورٹی کی ذمہ داری فوج پر ڈال کر بری الزمہ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہر معاملہ افواج پر چھوڑ دیا جو کہ خطرناک روش ہے۔ خلاف بھرپور حصہ ڈالیں گے اور مل کر انشاءاللہ اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ ہمیں قوت طاقت کے تمام عناصر کی ہم آہنگی کی ضرورت ہے تاکہ ٹھوس نتائج اور پائیدار استحکام حاصل ہو، جس سے یہ ملک ترقی اور خوشحالی کے راستے کی طرف بڑی تیزی سے گامزن ہو۔ اس پیچیدہ مسئلے کا حل صرف اس سے جسمانی طور پر لڑنے میں نہیں، یعنی کائنیٹک نہیں، اس میں پبلک اویئرنیس ہے، اس میں ڈائیلاگ ہے، اس میں طرز عمل کو بدلنے کا حصہ ہے۔ ہمیں قانون سازی کے ذریعے اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط بنانا ہوگا۔ جب تک کہ قانونی حکم ہم باہمی طور پر اس کو ختم نہیں کرتے، یہ دہشت گردی کا ناسور ختم نہیں ہوگا۔ ایسے قوانین بنانے ہوں گے جو بے ضابطگی کی اور نفرت کی زبان کو اور تقسیم کو ختم کر سکیں۔ یہ جنگ ہماری اپنی ہے، یہ جنگ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اہم اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال، غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اہم اجلاس، ملک کی سیکیورٹی صورتحال، چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کا جائزہ۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ نے سیکیورٹی پلان کے SOPs پر منوان عمل درآمد کی ہدایت کی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ وضع کردہ پلان کی ہر سطح پر باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔ سیکیورٹی پلان پر کسی قسم کی غفلت کی گنجائش نہیں۔ ملک دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملانے کے لیے متعلقہ ادارے قریبی رابطے رکھیں۔ اجلاس میں وزارت داخلہ سمیت متعلقہ اداروں کی جانب سے سیکیورٹی پلان اور مجموعی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں وفاقی سیکریٹری داخلہ، متعلقہ اداروں اور وزارت داخلہ کے سینئر حکام نے شرکت کی۔ سنی تحت کونسل مخصوص نشستوں کی اہل نہیں۔ الیکشن کمیشن نے سنی تحت کونسل کو مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کرا دیا۔ سماعت کا مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ 24 جون کو کیس کی سماعت کرے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے جواب میں کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے کوئی فہرست جمع نہیں کرائی۔ امیدواروں کی طرف سے تحریک انصاف نظریاتی کا انتخابی نشان دینے کا سرٹیفکیٹ مانگا گیا۔ تحریک انصاف نظریاتی کے انتخابی نشان سے دستبردار ہونے کے بعد امیدوار آزاد قرار پائے۔
इलेक्शन के बाद आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का रुकन नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत से मुतालिक शर्त गैर आइनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं।